لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. اللہ رب العالمین کی توفیق خاص اور اس کے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات علیہ اور اس کے اسماء حسنہ سے متعلق آج اور آنے والے درس میں جس موضوع پر گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ کی جس صفت سے متعلق وہ ہے البسط القبض. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو اسماء حسنہ ہیں اس میں سے الباسط القابض. آج کیونکہ یہ دونوں ملتے جلتے ہیں، جو لوگ ہمارے یہ دروس کا سلسلہ جو مسلسل سنتے آ رہے ہیں، ایک درس تھا جو ہم نے لاک ڈاؤن میں دیا تھا، گھر میں ریکارڈ کیے تھے ہم لوگ. وہ درس تھا اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے المعطی المانع. تو المعطی المانع کو مطلب ایک ساتھ ہی پڑھنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے تعارف میں گویا کہ ایک طرح سے ہم صحیح تعارف نہیں کروا رہے ہیں، صرف المعطی المانع ایسے اللہ کا تعارف کروائیں گے، المعطی المانع. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کچھ ایسے نام ہیں جن کو مفرد نہیں بیان کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس نام کو جس نام کے ساتھ بیان فرمائے ہیں حمید مجید، اس طرح سے اللہ رب العالمین کے ان ناموں کا ذکر کرنا چاہیے، مفرد بھی سمجھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، جاننے کے لیے، لیکن جب تعارف ہوگا تو ان دو ناموں کے ساتھ ایک ساتھ. تو اس میں سے آج کا جو یہ ہے البسط القبض، تو آج انشاءاللہ تعالی البسط اس سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے صفات میں البسط کا بھی ذکر فرمائے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ میں سے جس کو کہتے ہیں نا صفات خبریہ، اللہ رب العالمین کے لیے عین، اللہ رب العالمین کے لیے یدان، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ید سے اس کو جوڑے ہیں البسط کو. آگے سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے جو معمول کے مطابق ہم لفظ کا معنی بتاتے ہیں، یہ آج پہلے معنی معلوم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. معنی اس لیے بھی معلوم کرنا ضروری ہے کہ ہماری جو شریعت ہے شریعت محمدیہ وہ عربی زبان میں ہے، عبرانی زبان میں، کسی اور زبان میں نہیں ہے نا. اللہ تعالی ہمارے خالق ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ ہماری مادری زبان کون سی ہے. یہ لسانیات زبانیں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی نا. الگ الگ زبانیں اللہ کی توحید کی نشانی ہے. اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف عربی ہی میں کروا کے ان سارے بندوں کو دیے ہیں، کیونکہ جو گہرائی اللہ نے اس زبان میں رکھی کسی اور زبان میں نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے البسط سے متعلق جو اپنا تعارف کروائے ہیں اس کو جاننے کے لیے ظاہر بات ہے عربی زبان میں اس کا کیا معنی ہے وہ جاننا ہے. ایک 4 صدی کے ایک لغوی ہیں، بلکہ بہت عظیم شخصیت، بہت عظیم عالم دین، احمد ابن فارس رحمہ اللہ، جو ابن فارس سے جانے جاتے ہیں. کئی کتابوں کے مصنف ہیں، لیکن یہ کتاب آپ کی بہت مشہور، معجم مقاییس اللغہ، ہمارے پاس ہے 5 جلدوں میں. اس میں آپ نے بتایا کہ بسط کا معنی کیا ہے. کہا کہ الباء والسین والطاء یعنی بسط، اس کا بنیادی طور پر ایک ہی معنی. کہا کہ امتداد الشیء فی عرض او غیر عرض، مطلب کسی چیز کو پھیلانا، چاہے آپ طول میں پھیلائیے، چاہے آپ عرض میں پھیلائیے، چاہے اسے لمبا کیجئے، چاہے اسے چوڑا کیجئے. پھیلانے کا معنی بنیادی طور پر اس کا جو بنیادی طور پر معنی آتا ہے عربی زبان میں آتا ہے البساط. البساط کہتے ہیں عربی زبان میں ما یبسط، جیسے کوئی چادر ہے ہم نے بچھا دیا، کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں البساط. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں کہا نہیں، واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا ہے. تو زمین کو اللہ نے جس انداز میں بنائے ہیں اس کے لیے الگ الگ الفاظ آئے ہیں، کیونکہ اس کی مختلف شکلیں، صورتیں اللہ تعالیٰ نے بنانے میں رکھے ہیں. تو ایک اس کو جو پھیلا کے رکھے ہیں اس کو اللہ نے وہاں پر بیان فرمائے بساط. عربی زبان میں جب کہتے ہیں کہ ید فلان بسطہ، کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ
وہ شخص یعنی بہت یعنی وہ اس کا ہاتھ ایسا ہے جو بالکل کھلا ہے، ہمیشہ خرچ کرنے والا، منفاق، ہمیشہ خرچ کرنے والا شخص. تو بنیادی طور پر عربی زبان میں جب کہتے ہیں البسطۃ فی کل شیء، کسی بھی چیز میں پھیلاؤ کا معنی آتا ہے تو السعۃ یعنی پھیلاؤ کا معنی، السعۃ قرآن مجید میں ہے نہیں. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طالوت کو کس انداز میں بنائے تھے، جسمانی اعتبار سے بھی بہت ہی مطلب صحت مند اور موٹے تازے، اور علمی اعتبار سے بھی. ایک شخص کا نام لیتا ہوں، اگر آپ پہچانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سب پہچانتے ہیں، سب پہچانتے ہوں گے. میں نہیں کہتا کہ وہ بر صغیر کے، میں کہتا ہوں کہ وہ عالمی سطح کی شخصیت ہیں. علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ، بسطۃ فی العلم والجسم، ایک مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ بنیادی طور پر اس کے اندر یہ معنی آتا ہے، یعنی البسطۃ فی کل شیء، کیا مطلب السعہ، کسی بھی چیز میں. ایک بات یہ بھی معلوم کر لیں کہ عربی زبان میں جو البسط کا لفظ ہے وہ ہے نقیض القبض، اس کا ضد آتا ہے القبض، الباسط القابض. البسط کا معنی جان لیں گے، اس کا معنی آتا ہے النشر کے، پھیلنا، پھیلانا. تو بنیادی طور پر جس کی جو ضد ہے وہ ہے القبض. یہ ذہن میں رکھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ آنے والا درس سمجھ میں آئے گا. اب میں آپ کو دلائل بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی صفت البسط جو قرآن مجید میں ہے یا بطور اسم، کیونکہ جو اللہ کا جو نام ہوتا ہے نا، خود بخود اس سے اللہ کی صفت بنتی ہے، خود بخود. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے الودود، تو اللہ رب العالمین کی صفت اس سے بنتی ہے الود. لیکن اللہ تعالیٰ کی جہاں صرف صفت بیان ہوتی ہے اس سے اللہ کا نام نہیں بنایا جاتا. تو البسط اللہ تعالیٰ کی صفت قرآن میں ہے، نام کے طور پر نہیں ہے، نام حدیث میں مذکور ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، چلیے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کوئی آیت کریمہ ہے جس میں بسطہ کا فعل آیا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. ایک ساتھ دونوں دیکھ رہے ہیں آپ، واللہ یقبض ویبسط. اللہ رب العالمین ہی ہیں جس کو بندوں کی روزی روٹی کبھی تنگ کر کے دیتے ہیں، ایک مقدار میں دیتے ہیں، کسی کو پھیلا کے دیتے ہیں، الگ الگ بندے کو، کبھی اسی بندے کو زندگی میں کے اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں. واللہ یقبض ویبسط. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ایک بہت ہی دل دہلانے والی بات ہے، جنہوں نے اللہ کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی، یہودیوں نے اتنی بے ادبی کی اللہ تعالیٰ کے حق میں. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ المائدہ میں، وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، اللہ دیتا ہی نہیں. اللہ نے کہا کہ ہاتھ تو ان کے بندے ہوئے ہیں، بخیل تو یہ ہیں. اور جو انہوں نے اتنی بڑی بات جو رب کے حق میں کہی ہے، اس گناہ کی پاداش میں وہ ملعون ہوتے ہیں، وہ سبب کے اعتبار سے. بما قالو، کہا کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہیں. اللہ رب العالمین کی صفت ید پر جو کہتے ہیں نا کہ اس سے مراد قدرت ہے، تو امام احمد رحمہ اللہ کے تلمیذ امام دارمی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ بل یداہ مبسوطتان، یداہ، پھر کیا دو قدرت مراد لیں گے؟ تو ایسے رد کیا آپ نے، یہاں کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، ينفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ کے جیسے چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں. ایک اور آیت ہے جو اس معنی کی تقریباً کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں ایک جگہ سے پڑھتا ہوں، سورۃ الاسراء سے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. ابھی تو میں آپ کو دلائل پڑھ رہا ہوں، اس کا معنی مفہوم آگے بتاؤں گا انشاءاللہ آنے والے درس میں بھی. 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں جس میں اللہ رب العالمین کے لیے صفت بسط کا ذکر ہے، خصوصاً اللہ رب العالمین کی صفت ید سے وہ جڑی ہوئی چیزیں. احادیث بھی بہت ہیں. آج کی اس نشست میں، اس درس میں 3 حدیثیں سناتا ہوں اس موضوع سے متعلق. سب سے پہلے حدیث ہے حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے.
یہ جو حدیث ہے صحیحین میں نہیں ہے، سنن اربعہ کی حدیث ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی السنن کی کتاب الاجارہ میں لائے ہیں. کتاب الاجارہ میں مزدوری کا بیان. امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب البیوع میں، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنے السنن کی کتاب التجارات میں اس میں حدیث لائے ہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کبھی کبھار حدیث پر حکم لگاتے ہیں اور کبھی کبھار سکوت اختیار کر لیتے ہیں. تو اس حدیث پر بھی آپ نے سکوت اختیار کیا، کوئی حکم نہیں لگایا آپ نے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، مطلب ایک طریق سے یہ حسن ہے، ایک طریق سے یہ صحیح ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہ التلخیص الحبیر میرے پاس تو ہے لیکن میں مراجعہ نہیں کیا، لیکن شیخ علوی بن عبد القادر السقاف حفظہ اللہ کی جو کتاب ہے صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب والسنہ، اس میں آپ نے حافظ ابن حجر کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ اسناد صحیح علی شرط مسلم، امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ جو یوسف القرضاوی رحمہ اللہ کی جو کتاب تھی الحلال والحرام، اس کی تخریج کی آپ نے، اس کا نام رکھا غایۃ المرام، اس میں آپ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. حدیث سندن صحیح ہے. حدیث کیا ہے کہ آج جیسا لوگ مطلب کہتے رہتے ہیں نا عام طور پر، وہ پرانا زمانہ گیا، آج کے زمانے میں بڑی مہنگائی ہے. کبھی صحابہ کے واقعات سناتے تو کہتے ہیں کہ وہ زمانہ گیا. نہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں کئی مرتبہ مہنگائی ہوئی ہے، ایک دو مرتبہ نہیں. امیر المومنین عمر بن خطاب کے زمانے میں تو اچھی خاصی مہنگائی ہوئی. اب میں وہ میرا موضوع نہیں ہے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اچھی خاصی مہنگائی، اتنی مہنگائی کہ چیزوں کی قیمت بڑھ گئی ہے. گیس سلنڈر کی قیمت بڑھ گئی ہے، دودھ کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور کیا پیاز کی قیمت بڑھ گئی. آج کے دور کے اعتبار سے اس دور میں کچھ چیزوں کی قیمت بڑھ گئی تھی جو انسان کی ضروریات ہیں، ضروریاتی زندگی. اللہ کے رسول کے پاس صحابہ آئے اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ غلط سعر، اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی، آسمان کو چھو رہے ہیں، کہاں سے خریدیں گے ہم، وہ بھی ضروریاتی زندگی. اب آپ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فسائر لنا، آپ بازار آئیے یا ایک خطبہ ارشاد فرمائیے اور لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اس چیز کو اتنی قیمت میں بیچنا، اس کو اتنی قیمت میں بیچنا. آپ ایک قیمت مقرر کر دیجئے تاکہ عام آدمی بھی خرید سکے. اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ، کہا کہ ان اللہ هو المسعر، قیمتوں کا جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پیاز کی قیمتیں بڑھتی ہیں، کیوں بڑھتی ہیں؟ ہاں کچھ لوگ ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہوں گے، بڑے تاجر لوگ، وہ تو غلط ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، وہ تو حرام ہے. لیکن کبھی کبھار پیداوار ہی کمی ہوتی ہے نا. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ہے مطلب ٹماٹر کیوں مہنگا ہوتا ہے؟ پیداوار کی کمی ہو رہی ہے. تو میں قیمت نہیں مقرر کروں گا، وہ اللہ کے ہاتھ میں. مستحق تو اللہ ہے، میں اللہ سے برکت کی دعا کروں گا کہ اللہ اتنی برکت دے کہ لوگوں کو آسانی سے مل جائے. لیکن میں یہ نہیں کرتا کہ ان اللہ هو المسعر، مسعر اللہ ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ سب، قیمت کا اتار چڑھاؤ. لیکن کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کہا کہ ان اللہ هو المسعر الباسط القابض الرازق، ایسے کہا اللہ کے رسول نے، ان اللہ هو المسعر الباسط القابض الرازق. لیکن کہا کہ میں بازار جا کے قیمت مقرر نہیں کروں گا. حالانکہ آپ سبحان اللہ، مدینہ ایک مسلم ریاست ہے. اللہ کے رسول جانتے ہیں کیا کہا اس کے بعد؟ کتنی پاکیزہ زندگی تھی دیکھو اللہ کے رسول کی بعثت امیر. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم انی لارجو ان القى اللہ، کہا کہ مجھے اللہ کی ذات سے قوی یقین ہے کہ میں جب اللہ سے ملاقات کروں گا حشر کے میدان میں جہاں حساب کتاب ہوگا تو میری صورتحال کیا ہوگی پتہ ہے؟ کہا کہ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلِمَةٍ، کہا کہ کل قیامت کے دن کوئی میرے مد مقابل نہیں رہے گا، فی دمن ولا مال، نہ خون کا مطالبہ کرنے کے لیے کوئی میرے مقابل آئے گا، نہ مال کا مطالبہ کرنے کے لیے کوئی میرا مقابل ہوگا. اتنی پاکیزہ زندگی. میں ایسا کسی پر ظلم کر کے نہیں جاؤں گا کہ میں نہ تاجر پر ظلم کروں گا بیچنے والے پر، نہ خریدنے والے پر ظلم کروں گا. میں مسائر اللہ ہے. میں بس یہی اصل ہے. ہمارے ملک میں ٹماٹر مہنگا ہو جائے تو روڈ بازار میں روڈ پہ دھرنا دیتے ہیں. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایسا نہیں معاملہ. میں ملک کے آئین کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارے اس ملک میں جو ہے جب تک مطلب چیخ پکار نہیں ہوگا، شور شرابہ نہیں ہوگا، راستے بلاک نہیں کریں گے تو لوگ جاگیں گے نہیں. ہمارے ملک کی صورتحال
اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ رب سے مانگے، یہ مانا. آپ کا جیب خالی ہے تو آپ رب سے مانگے، یہ مانا اس کا. بات واضح ہوگی. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا نام بتایا کہ الباسط بتایا، اللہ کا نام ہے، اللہ کے تعارف میں کہا. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ المسافرین وقصرها میں اس حدیث کو لائے ہیں. یہ حدیث ابی ہریرہ ہے. اس حدیث کو سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوگی کیونکہ میں آگے ایک بات بتانے جا رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، معروف حدیث، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ ينزل اللہ تبارک و تعالی فی السماء الدنیا لشطر اللیل او لثلث اللیل الاخر، کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کی کیفیت ہمیں نہیں بتائے ہیں، اللہ تعالی نازل ہوتے ہیں اللہ کی شان کے مطابق. اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَمَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے گا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. اس لیے کہ وہ نیند کی لذت ہوتی ہے، گہری نیند ہوتی ہے، غفلت بھی ہوتی ہے، اس وقت اٹھنا بھی آسان نہیں ہے، اور اس وقت اٹھنے والا جو ہے مطلب سچ مچ اسے بڑی حاجت ہوتی ہے، تبھی انسان اس وقت اٹھتا ہے کہ اتنی حاجت. ظاہر بات ہے وہ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں فقیر ہوں اور اللہ غنی ہے اور واقعی اندر میری ضرورت ہے، میرے اتنے گناہ ہیں کہ جو ہے مطلب اس وقت اٹھے گا تو اس کا اخلاص کی دلیل ہے اس کی وہ، اور وہ مطلب بس رب سے جڑنے کے لیے اٹھ رہا ہے وہ. تو کہا کہ اس وقت جو اٹھے گا میں اس کو دے دوں گا. او یسألونی فأعطیہ، یا مجھ سے کچھ سوال کرے، کچھ بھی مانگ لے میں اسے دے دوں گا، جو بھی جائز چیز ہے. اچھا، یہاں تک جو حدیث ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اتنا ہی بیان کیا ہے. اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث کا ایک اور قطعہ بھی بیان کیے ہیں، لیکن اسے ایک الگ سند سے بیان کیے ہیں. وہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے جس انداز میں بتائے ہیں تاکہ میں بھی آپ کو اس انداز میں بتاؤں. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو دو سندوں سے لائے ہیں. کتنی؟ ایک سند نازل، ایک سند عالی. ایک سند عالی ایسا کہنا چاہیے، ایک سند عالی، ایک سند نازل. سند عالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام مسلم اور رسول اللہ کے درمیان کم سے کم افراد ہوں. اس میں 4 افراد ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے اسے سند نازل سے لائے ہیں. سند نازل میں ایک فائدہ بتانے کے لیے کہ اس میں وہ لفظ ہے جو مجھے آج بتانا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جس صحابی سے لائے ہیں وہ کون تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اس حدیث میں، اس سند میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جو تلمیذ ہیں ان کا نام ہے جو ابن مرجانہ سے جانے جاتے ہیں. کس سے؟ ابن مرجانہ. مرجانہ ان کی ماں کا نام ہے، والدہ کا نام. یہ جو تابعی ہیں ان کا نام ہے، جو اوسط تابعین میں شمار ہوتا ہے، ان کا 97 ہجری سے وفات ہے. ان کا نام ہے سعید. کیا نام ہے؟ سعید ابن عبداللہ القرشی. لیکن وہ ابن مرجانہ سے جانے جاتے ہیں. مرجانہ ان کی والدہ کا نام ہے، والدہ کی طرف نسبت. تو یہ جو صاحب ہیں ابن مرجانہ رحمہ اللہ، ان کے جو تلمیذ ہیں ان کے تلمیذ کا نام ہے سعد ابن سعید. کیا نام ہے؟ آپ جانتے ہیں تابعین میں ایک نام آتا ہے یحییٰ ابن سعید الانصاری، جو ایک صحابی کے پوتے ہیں، یحییٰ ابن سعید ابن قیس الانصاری. 140 پر 4 ہجری سے وفات ہے ان کا. وہ تو شیخین کے رجال میں سے ہیں. ان کے بھائی ہیں یہ سعد ابن سعید الانصاری. 140 پر 1 ہجری سے وفات ہے. صحیح مسلم کے روات میں سے، لیکن صحیح بخاری کے تعلیقات میں ان کا نام آتا ہے. تو یہ جو ہیں یحییٰ، کیا نام بتا رہا تھا میں، سعد ابن سعید. وہاں تک بات ہو گئی. اب دیکھو ان کے 2 تلمیذ، اب 2 تلمیذ سے 2 جدا جدا حدیث لے کر آئے امام مسلم رحمہ اللہ. ان کے ایک تلمیذ ہیں جن کا نام ہے محاضر. ہم بولتے ہیں محاضرہ دینا. محاضر ابن المورع. ان کی کنیت بھی تھی ابو المورع. 206 ہجری سے وفات ہے ان کا. صحیح مسلم کے روات میں سے ہیں. انہوں نے جو حدیث بیان کی ہے وہ ہم نے اب تک سنا دیا آپ کو. لیکن جو سعد ابن سعید الانصاری ہیں ان کے ایک اور تلمیذ ہیں، ان کا نام ہے سلیمان ابن بلال القرشی. علماء مدینہ میں سے، کتب ستہ کی روات میں سے ہیں. 177 ہجری سے وفات ہے ان کا. ان کی تاریخ سے ایک اور جملہ بھی اللہ کے رسول حدیث کا ایک اور جملہ بیان کی ہے جو انہی کی سند سے ملتا ہے، وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے.
اب دیکھو حدیث میں کیا بات ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کو جو سنائے, آخر میں بھی یہ بھی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ من یدعونی فاستجیب لہ, کون مجھ سے دعا کرے گا میں اس کا جواب دوں گا, یعنی اس کی دعا قبول کروں گا, یہ معنی اس کا. اور یسألونی فاعطیہ, مجھ سے سوال کرے میں اسے دوں گا. تو حدیث میں ان کی طریق سے الفاظ ہیں سلیمان ابن بلال رحمہ اللہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثم یبسط یدہ, پھر اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں. ثم یبسط یدہ تبارک و تعالی ویقول, اللہ تعالیٰ پھر اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کر کے اللہ سبحانہ, اندازہ لگائیے, اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلا کر کے پوچھ رہے ہیں, بندے سے کہہ رہے ہیں کہ من یقرض, کیا کہہ رہے ہیں, کون قرض دے گا, من یقرض, کون قرض دے گا مجھے. اور قرض کس کو دے رہے ہیں تم, کہا کہ غیر عدوم ولا ظلوم, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب اٹھ کر کے کون قرض دے گا مجھے. قرض دینے سے کیا مراد ہے, کون عبادت کرے گا, کون نماز پڑھے گا, کون تلاوت کرے گا, کون دعا کرے گا, کون استغفار کرے گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو, اپنی عبادت کو جو بندے سے کروا رہے ہیں اسے قرض سے تعبیر کر رہے ہیں کہ گویا کہ تم عبادت کرے گو, گویا کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو, تم کو دینا ہی پڑے گا مجھے. من یطیعنی نہیں کہہ رہے کون میری اطاعت کرے گا, من یعبدونی نہیں کہہ رہے کہ من یقرض, کون قرض دے گا اٹھ کر کے مجھے. اور قرض دے رہے کس کو تم, کہا کہ غیر عدوم. عدوم کہتے ہیں, آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا نا, جب ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کر کے آیا تو آپ نے کیا کہا, تکسب المعدوم, یعنی آپ کیا کرتے ہیں, تکسب المعدوم. معدوم کس کو کہتے ہیں معلوم, صرف فقیر کو نہیں کہتے, صرف فقیر کو نہیں کہتے. ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس کہتا ہے کہ میرے پاس صلاحیت ہے لیکن کام نہیں. آپ کام تو دے سکتے ہیں نا, میرے پاس جسمانی اعتبار سے طاقت ہے. جس کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ مانگ رہے ہیں, ہٹے کٹے ہو جا کے کام کرو, کہتے نہیں کہتے. ایک آدمی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, نہ جسمانی طاقت ہے کرنے کے لیے, کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے کہ اس شخص کے لیے اپنے گھر کی کمائی کے بعد اس کے لیے باہر جا کے تجارت کر کے چلا کے دیتے تھے. یہ کوئی فلمی دنیا کی بات نہیں ہے, ذاتی وقتی طور پر کسی کو دکھانے کے لیے ایسا ہم کرتے ہیں, یہ دیکھو معاشرے کا اچھا انسان. اللہ کے رسول عملی زندگی تھی, اور کہا کہ تکسیبو فعل مضارع ہے, یعنی مسلسل عمل تھا اللہ کے رسول کا. یہ یعنی اپنے گھر کو جا کے تجارت کرنے کے بعد پھر الگ سے جا رہے, کس کے لیے جا رہے, میں اس کے لیے جا رہا ہوں. یہ مانا عجیب و غریب بات ہے. اللہ اکبر. المعدوم اس کو کہتے ہیں. تو اللہ نے اپنے لیے کہا کہ من یقرض, کون قرض دے گا مجھے, کس کو بھائی, کہا کہ غیر عدوم. آپ جس کو قرض دے رہے ہیں نا وہ عدوم نہیں ہے. وہ مطلب ایسا نہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, غنی ہے رب العالمین. تو ایسا نہیں کہ تم جس کو دے رہے ہو وہ کوئی عدوم ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس آپ کو نوازنا چاہ رہے ہیں, یہ مانا اس کا. اور کہا کہ ولا ظلوم, ایسا نہیں کہ تمہارے سے عبادت کروا کے تمہیں کچھ دینے کی بات نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تم ایک نیکی کرو گے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, تم ایک کرو گے 10 اجر ملیں گے آپ کو. تو کہا کہ کتنی بڑی بات ہے. یہ اللہ رب العالمین رات کے آخری وقت میں اٹھ کر کے ہاتھ پھیلا کے کہہ رہے ہیں رب العالمین, ثم يبسط تبارک وتعالى يده, ثم يبسط يده تبارک وتعالى ويقول, اپنا ہاتھ پھیلا کے رب العالمین کہہ رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب التوبہ میں, کتاب التوبہ میں جو حدیث ہے وہ ابو موسیٰ الاشعری سے مروی ہے رضی اللہ عنہ. ابو موسیٰ الاشعری, یہ حدیث بڑی عجیب و غریب ہے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث کہتے ہوئے خود مجھے مت سمجھنا نا, اللہ اکبر, یعنی کیسی بات ہے سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہا کہ ان اللہ تعالی یبسط یدہ, اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں. کب اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں, کہا کہ ان اللہ یبسط یدہ فی اللیل, اللہ تعالیٰ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں, پوری رات. کیوں, لیتوب مسیء النہار, جس نے دن میں گناہ کر لیا ہے وہ توبہ کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنا, کہا کہ ثم یبسط یدہ بالنہار, پھر دن بھر اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں, لیتوب مسیء اللیل, تاکہ رات میں جس نے گناہ کیا ہے وہ دن کے کسی بھی وقت میں رب سے توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ, اب اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین انسان کو اتنا سب کچھ فراہم کر کے بھی اگر مر جائے, اس کے لیے اگر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ظالم ہے. تصور کیجیے آپ,
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلائے دن بھر کے بھائی تم نے رات میں جو گناہ کیا توبہ کر لو. کتنی بڑی بات ہے, اللہ اکبر, کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. تو یہ سب دلائل تھے. امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ جو امام المفسرین ہیں, ان کی جو تفسیر ہے جامع البیان فی تأویل عنائی القرآن, جو علمی دنیا میں تفسیر طبری سے جانی جاتی ہے, اس میں امام طبری رحمہ اللہ نے جو آیت کریمہ تھی نا سورۃ البقرہ کی, جو میں نے پڑھ کر کے سنایا تھا, کوئی سنا سکتے ہیں کم از کم آیت کریمہ کا آغاز؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ, اس کے بعد واللہ یقبض ویبسط. اس کا معنی آپ نے بتایا کہ واللہ یقبض, یقبض کا معنی کیا؟ تو آپ نے کہا کہ یقطر, کیا کہا؟ یقطر بقبضہ الرزق عمن یشاء من خلقہ. اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں روزی روٹی تنگ کر کے دیتے ہیں. کیوں؟ یہ دنیا امتحان گاہ ہے, قرار گاہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا انتہائی درجے کا نافرمان بندہ ہوگا, اللہ تعالیٰ اسے خوب پھیلا کے دیں گے. اور اللہ رب العالمین کا کوئی پسندیدہ بندہ ہوگا, جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنی خندق کے موقع پر اپنی بیوی سے آ کے کہتے ہیں, خندق کے موقع پر پورے صحابہ مشغول تھے نا, آ کے اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں معلوم؟ جابر رضی اللہ عنہ, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہا کہ گھر میں کچھ ہے کیا کھانے کے لیے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول کو بات کرتے ہوئے دیکھا, بھوک برداشت نہیں ہو رہی اللہ کے رسول کو, میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی آپ کو, کہنے کو دو پتھر باندھے ہوئے ہیں لیکن آپ سے بات نہیں ہو رہی ہے بھوک کی وجہ سے, کچھ ہے کیا جلدی پکاؤ. تو دیکھو ایک سید المرسلین جو اللہ کے رسول کے سب سے محبوب بندے ہیں, اللہ کے رسول کے کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب آپ کے لیے معاملہ اختیار فرمایا. تو اس دنیا میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رب محبت جڑی ہوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے محبت کریں گے اسے دیں گے. تو ایسا اللہ رب العالمین کسی کو تنگ کر کے دیتے ہیں. کہا کہ وَيَبْسُطُ, کہا کہ وَيُوَسِّعُهُ بِبَسْطَةِ الرِّزْقِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں پھیلا کے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ الباسط ہیں, القابض ہیں. آخری بات ہمارے درس سے متعلق, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک جلیل القدر عالم دین ہے, اور بالخصوص اللہ رب العالمین کے تعارف میں آپ نے کیا کچھ لکھا, کیا کچھ دفاع کیا, وہ ایک عجیب و غریب موضوع ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے لوگ سوالات بھی کرتے تھے تو آپ جوابات دیتے تو ایک رسالہ کتابی شکل بن جاتی تھی. وہ ایک علاقہ ہے تدمر, اس کا نام کیا نام؟ تدمر, جو ملک شام ہے نا, جغرافیہ اعتبار اٹھا کے دیکھیں آپ, ملک شام سیریا, اس کی جو راجدھانی ہے عاصمہ, کیا نام ہے اس کا؟ دمشق. دمشق کا جو اوپری حصہ ہے نا, کچھ اوپر اگر آپ دیکھیں گے, جیسے مثال کے طور پر بنگلور سے مطلب حیدرآباد لے لیجیے آپ, تو اگر نقشے میں اٹھا کے دیکھیں دمشق کے اوپر تو ایک علاقہ آتا ہے حمص. حمص بہت ہی تاریخی مقام, کسی دور میں بہت بڑا مقام, تاریخی شہر ہے. حمص سے بھی کچھ اوپر جائیں گے آپ تو پھر آپ کو وہ علاقہ ملے گا جس کا نام ہے تدمر. جغرافیہ اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تدمر سے یہ سوال آیا تھا شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین کے صفات سے متعلق, تو آپ نے جواب دیا, تو اسی لیے وہ الرسالہ تدمریہ سے جانا جاتا ہے. اس میں دو باتیں ہیں, ایک ہے اللہ رب العالمین کے صفات سے متعلق, دوسرا ہے الایمان بالقدر سے متعلق, کیونکہ اسی میں زیادہ الجھن رہی ہے. تو پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو تو بہت ہی مطلب جگہ جگہ بیان کی ہیں, خاص کر اشاعرہ پر رد کیے, کیونکہ اشاعرہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی کچھ صفات کو تسلیم کر لیتے ہیں, جیسے کہ السمع ہے, البصر ہے, الحیات ہے, القدرہ ہے, الارادہ ہے, ان سب صفات کو تسلیم کرتے ہیں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا القول فی الصفات کالقول فی البعض. آپ کچھ صفات کو جو تسلیم کر رہے ہیں نا, کس بنیاد پر تسلیم کر رہے ہیں؟ اسی قاعدے کی روشنی میں سارے صفات کو بھی مانیے نا. اللہ تعالیٰ کی صفت نزول میں تعویل, صفت السمع میں تعویل کیوں نہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت الحیات مان لے رہے ہیں, صفت النزول کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ یہاں ماننے میں, یہاں انکار کرنے میں قاعدہ کیا ہے, فرق کیوں؟ یہاں تشبیہ لازم نہیں آتی, صرف یہی تشبیہ لازم آتی ہے. کہا کہ القول فی الصفات کالقول فی الذات. آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے نہیں مانتے؟ مانتے تو ہے نا, تو اللہ رب العالمین کی صفات کو کیوں نہیں مانتے؟
تو پھر وجود میں تشابہ لازم نہیں آتا ہے, اشتباہ لازم مطلب اس میں مطلب یہ نہیں ہوتی یہ چیز, اس میں تمثیل والی بات نہیں آتی. میرا بھی تو وجود ہے, جانوروں کا بھی وجود ہے. تو جب رب کے وجود کو مانتے ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب ذات پر آپ جس قاعدے کی روشنی میں آپ مخلوق سے ہٹ کر کے مانتے ہیں تو سارے صفات کو اللہ تعالیٰ کی اسی قاعدے کے حساب سے مانیے. اس پر آپ نے خوب گفتگو کی اس رسالے میں. تو اس آیت کریمہ اس آج کا جو ہمارا موضوع ہے, اس میں بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ کہ کہا کہ وَوَصَفَ نَفْسَهُ بِبَسْطِ الْيَدَيْن, کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے تعارف کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے یدان کو بسط سے جو ہے مطلب متصف فرمائے ہیں. جیسے کہ وہ آیت کریمہ سورۃ المائدہ کی جو بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا, بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء, اللہ رب العالمین نے بسط کی صفت اپنی ذات کے لیے بتائی نا, اللہ تعالیٰ نے خود بسط کی صفت مخلوق کے لیے بھی بتائی ہے. مخلوق کے لیے بھی کہا کہ وَوَصَفَ بِبَعْضِ خَلْقِهِ بِبَسْطِ الْيَدِ, اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کے لیے بھی, اپنے مخلوق کے لیے بھی بسط کی صفت بتائی ہیں. کوئی بتا سکتے؟ سورۃ الاسراء کی آیت کریمہ ہے, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ آیت کریمہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. تو بسط اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے جوڑے, اللہ رب العالمین نے انسان کو اس سے متصف فرمائے. کہا کہ تمہارے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہاتھ کھلا مطلب کھول دیں, مطلب مکمل خرچ کر دیں. تو ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ کہ اللہ نے اپنے یدان کے لیے بھی بسط کی صفت بیان فرمائے ہیں اور مخلوق انسان کے ید کے لیے بھی بسط فرمائے ہیں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وَلَيْسَ الْيَدُ كَالْيَدِ وَلَا الْبَسْطُ كَالْبَسْطِ, یہ آپ نے کہا جس طرح سے خالق کا ہاتھ خالق کے لیے, مخلوق کا ہاتھ مخلوق کے لیے, اس میں کوئی تشابہ نہیں, کوئی مطلب اس میں تمثیل والی بات نہیں ہے. ویسے بسط رب کا بسط الگ ہے, رب کے لیے بسط الگ ہے, مخلوق کے لیے بسط الگ ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, اللہ تعالیٰ سمیع ہے, البصیر ہے. اور سورۃ الدہر کی دوسری آیت کریمہ کیا ہے, اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ, دوسری آیت کریمہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنائے. تو انسان اللہ سمیع اور سمیع البصیر ہیں, انسان السمیع البصیر ہیں. اللہ کے لیے ید ہے, بندے کے لیے ید ہے. اللہ کے لیے بسط ہے, بندے کے لیے بسط ہے. کہا کہ وَلَيْسَ الْيَدُ كَالْيَدِ وَلَا الْبَسْطُ كَالْبَسْطِ, یہ بات ابن تیمیہ نے کہی رحمہ اللہ. یہ آج کے درس سے متعلق. انشاءاللہ آنے والے درس میں القبض جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے, اس سے متعلق اس کا معنی, اس سے متعلق قرآن کی آیات, احادیث, پھر اس کا کیا معنی مفہوم ہے, اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اسماء حسنہ, اس کے صفات اولیاء کو پڑھنے کے اللہ ہمیں سعادت دے, توفیق دے. اور پڑھنے کا جو فائدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے محبت ہو, اللہ کی نافرمانیوں سے مطلب انسان دور بھاگے, خوف کھائے, اللہ کی پکڑ سے خوف کھائے, اللہ سے محبت کرے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بسط کا جو معاملہ ہے اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مواقع عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.